مگر خوبصورت کردار بہت کم ہوتے ہیں. کسی کا چہرہ حسین تو ہو سکتا ہے مگر مزاج سخت، کسی کی صورت دلکش ہو سکتی ہے مگر زبان تلخ، کسی کا لباس نفیس ہو سکتا ہے مگر دل گندا. مگر میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ ایسے تھے کہ صورت بھی حسین تھی، اللہ پاک نے سیرت کو بھی حسین بنایا. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر فیض. سوچیے جن کے اخلاق کی سند اللہ دے رہا ہے اس کے اخلاق کا مقام کیا ہوگا. حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حسن یہ تھا کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کے قائل تھے. نبوت سے پہلے لقب کیا تھا حضور کا؟ الصادق الامین، یعنی سچا اور امانت دار. دشمن ایمان نہیں لاتے تھے مگر جھوٹا بھی نہیں کہتے تھے. یہ کردار کا حسن تھا. جہاں اللہ پاک نے ظاہری حسن رکھا تھا نا، وہاں اللہ رب العزت نے حضور کے کردار کے اندر بھی حسن رکھا تھا. حضرات محترم، آپ کے اخلاق کا حسن یہ تھا کہ جس نے پتھر مارے آپ نے اس کے لیے دعا کی، جس نے راستے میں کانٹے بچھائے آپ نے بددعا نہ دی، جس نے ظلم کیا آپ نے معاف کر دیا. طائف کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ لہوحان ہے، جسم مبارک زخمی ہے، فرشتہ پہاڑ حاضر ہے کہ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، مگر وہاں بھی زبان پر بددعا نہیں، دعا ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے ان کی آنے والی اولاد مجھے جانے گی. یہ کردار کا حسن تھا. حضرات محترم، یہ اخلاق کا حسن تھا. میرے بھائیوں، فتح مکہ کا دن تھا. وہی لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے ستایا 53 سال اعلان نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا، اور پھر کتنے سال؟ 13 سال مکے میں رہے. 13 سال کے اندر کون سا ایسا ظلم تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ وہ شیب ابی طالب کے اندر قید ہو، وہ طیف کی وادی ہو، وہ نماز کے اندر اونٹ کی اوچھڑی کا ڈالنا ہو، وہ راستوں میں کانٹوں کا بچھانا ہو، وہ صحابہ کرام کو ستانا ہو، وہ صحابہ کرام کا مال لوٹ جانا ہو، وہ اپنی بنت کو یعنی اپنی بیٹی کو ہجرت پہ مجبور کرنا ہو. کوئی بھی آپ لے لو، وہ شب ہجرت کی رات ہو، غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں ہوں، وہ کفار کا، مشرکین مکہ کا آپ کے حجرہ مبارک کے بیر پہرا ہو. کون کون سی تکلیفیں تھیں جو آپ کو نہیں دی گئی اور جو آپ نے نہیں برداشت کی. پھر جب ہجرت کی 13 سال ستائے جانے کے بعد جب ہجرت کی 1 سال گزرا، دوسرا گزرا، تو اللہ پاک نے وہ وقت دکھایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ میرا مالک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کے اندر رول دیتا ہے. حضرات محترم، فتح مکہ کا وہ حسین دن تھا جب حضور علیہ السلام پھر اپنی اٹھنی قصبہ کے اوپر مدینے سے پھر واپس آ رہے تھے مکہ فتح کرنے. کئی 100 صحابہ کی جماعت ہے، نکلے تھے تو ابو بکر ساتھ تھے،
اور خود تھے، چند صحابہ تھے، لیکن جب مڑ کے واپس مکہ میں آئے وہی ظالم، وہی چاپے، حکمران، وڈیرے، جگیردار مکہ کے، وہ سینے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء اپنی اٹھنی کے اوپر سوار ہیں اور آگے گود میں کوئی بچہ بٹھایا ہوا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید حسنین کریمین میں سے کوئی ہو، لیکن جب قریب آتے ہیں تو ایک غلام کا بیٹا گود میں بٹھایا ہوا۔ ایک کردار تھا، جب وزارتیں تقسیم کرنے کی باری آئی، یہ حضور کے کردار کا حسن تھا۔ جب کوئی وزارت تقسیم کرنی ہوتی، جب کوئی عہدہ دینا ہوتا، جب کسی کو کوئی مقام دینا ہوتا تو غلاموں میں تقسیم کرتے تھے۔ جب وہ فتح مکہ کا دن آیا، بڑے بڑے کھڑے تھے صحابہ، بلال حبشی جس نے حضور کی خاطر مارے کھائیں، تکلیفیں برداشت کی، امیہ بن حلب آپ کو تپتی ریت کے اوپر گرا دیتا، لٹا دیتا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا ہے بلال اس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ آپ کی زبان سے آہد کی آوازیں بلند ہوتی اور کہتے ہیں کہ جتنا تو زور لگتا ہے لگا لے، پر کلمہ نہیں چھٹتا۔ حضرات محترم بلال حبشی کو دیکھا سینے مکہ میں صحابہ، صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، علی حیدر کرار بھی کھڑے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ عرض کی آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا بلال چڑھنا کعبے کی چھت کے اوپر اور اذان دے۔ عرض کی یا رسول اللہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا تھا، آج حضور کعبہ تو میرے قدموں کے نیچے ہے، آج کس کی طرف منہ کر کے اذان دوں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عاشق بولے گا، دوسرے کے ساتھ میری بات ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بلال کیا ہوا؟ کعبے کی طرف تو پہلے منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تو تو منہ کی بات کرتا ہے نا، تو آج کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دے دے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، والک پنجتنی نعرہ حیدری، حیدری۔ اسی لیے پیر فرید نے فرمایا نا ساول دی نگری تو کعبہ نثارے، ساول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ خود میں یارے، کعبے دا کعبہ خود میں یارے۔ اور اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات محترم حضور نبی رحمت نے فرمایا جب مقام دینے کی باری آئی، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے بندہ اذان دے۔ آپ نے یہ عہدہ، یہ مقام اپنی برادری میں تقسیم نہیں فرمایا، غلام کو بلایا، آ جاؤ بلال تو اذان دے، تو نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو نے مارے کھائی ہیں، بلال تو نے مجھ سے محبت کی ہے، تو نے مجھ سے عشق کیا ہے۔ حضرات محترم آگے غلام کا بچہ بٹھایا ہوا ہے اونٹنی کے اوپر، اور پھر جب قربانی کی باری آتی نا تو حضور فرماتے قربانی غلاموں سے نہیں لینی،
غلام تو پہلے قربانیاں دے کے آئے ہیں، غلام تو پہلے قربانیاں دے کے اسلام میں آئے، ان کے لیے وہی قربانیاں کافی ہیں۔ جب قربانی کی باری آتی نا تو پھر بلاتے علی ہجرت کی رات ہے، میں نے اٹھنا ہے، اب تو میرے بستر پہ سوئے گا۔ جب اسلام بچانے کی باری آئی نا فرمایا حسن میں نے تجھے اپنی زبان چسائی تھی، حسین میں نے تجھے اپنی زبان چسائی تھی، میں نے تجھے اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر چکر دلائے تھے، حسین میں نے تجھے اپنی پشت میں بٹھا کے سبحان ربی العالی کی لمبی تسبیحاں پڑھی تھی۔ حسین جب اسلام بچانے کی باری آئے تو کسی اور کو نہ ساتھ لے جانا، اپنی اہل بیت کو اور میرے سارے نواسوں کو لے کے چلے جانا۔ یہ کردار کا حسن تھا کہ حضور علیہ السلام جب کبھی مقام، جب کبھی کوئی عہدہ تقسیم کرتے تو غلاموں میں تقسیم کرتے۔ ایک لمبی تقریر ہے، یہ خالی میں نے ایک دو مثالیں دے کے آگے چلتے ہیں۔ جب قربانی کی باری آتی تو حضور اپنی آل سے قربانیاں لیتے۔ حضرت محترم بات ہو رہی تھی مکہ فتح کا دن، آقا کریم کا حسن دیکھیے، وہ سارے تکلیفیں دینے والے، وہ سارے گالی دینے والے، وہ سارے ستانے والے، وہ سارے کوڑا پھینکنے والے، گلیوں میں کانٹے بچھانے والے، قتل کا منصوبہ بنانے والے، سارے سینے کعبہ کے اندر کھڑے لرز رہے ہیں۔ کریم آقا نے اپنی اٹھنی کو سینے کعبہ کے اندر کھڑا کیا، یہ وہ دور ہے، آج تو دور ہی بدل گیا۔ کعبہ کے اندر کھڑا کر کے کریم آقا نے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کو نیام میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اے کفار مکہ، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھو۔ ہر کوئی لرز رہا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں۔ کریم آقا نے اللہ کے کارن میں کھڑے ہو کے فرمایا یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، یہ جتنے بھی کفار ہیں جن نے مجھے ستایا تھا، یا اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے گھر میں کھڑے ہو کے مولا سب کو معاف کرتا ہوں۔ میں آج بدلہ کسی سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا کردار کا حسن، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ صرف رحم نہیں تھا، یہ اخلاق نبوت ہے۔ اور گھر میں وہاں بھی حسن، ازواج کے ساتھ شفقت، بچوں کے ساتھ محبت، خادموں کے ساتھ نرمی۔ حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ سوچئے ہم 10 منٹ میں غصہ کر جاتے ہیں، اور آقا 10 سال میں بھی اف نہیں فرماتے۔ یہ حسن ہے۔ آپ بازار میں گئے، دیانت کا حسن، عدالت میں آئے عدل کا حسن، گھر میں آئے محبت کا حسن، مسجد میں آئے عبادت کا حسن۔ یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حسن مصطفیٰ نہ ہو۔ حضرات محترم، اگر ہم واقعی حسن مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو صرف نعت کافی نہیں، اخلاق اپنانا بھی لازم ہے۔ آپ کیسے عاشق ہیں کہ درود بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ کیسے عاشق ہیں میلاد بھی مناتے ہیں اور معاملات میں دھوکہ بھی دیتے ہیں؟ کیسے عاشق ہیں نعتیں بھی سنتے ہیں اور زبان سے لوگوں کو زخمی بھی کرتے ہیں؟ یہ محبت نہیں، یہ جذبات ہیں۔ محبت کا ثبوت اخلاق ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو زبان نرم ہوگی، اور زبان کو نرم کرنا ہوگا، دل صاف کرنا ہوگا، معاملہ سچا کرنا ہوگا، نگاہ پاک کرنی ہوگی، گھر کا ماحول بہتر بنانا ہوگا۔ یہی اخلاق مصطفیٰ کا اثر ہے۔ آج ہمیں حسن مصطفیٰ سے سننا نہیں ہے، اپنی زندگی میں بھی اس کو اتارنا ہے۔ کیوں؟ چہرے کا اس دیکھنے والے تو صحابہ تھے،
ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں نا، سنا ہی ہے نا۔ چہرے کا حسن دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، اور اخلاق کا حسن اپنانے والے ہم امت مصطفیٰ۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حسن سیرت سے مزین کرے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے جھنڈے تلے جمع فرمائے۔ ہم نے حسن مصطفیٰ کے ظاہری جمال کا بھی ذکر سنا، اخلاقی حسن کا تذکرہ بھی سنا۔ اب سوال یہ ہے، اس سارے بیان کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے؟ صرف سن کر رونا، صرف نعت پڑھ لینا، صرف سبحان اللہ کہہ دینا نہیں۔ حسن مصطفیٰ کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت اپنے نبی کے رنگ میں رنگ جائے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ صبغت اللہ، یہ اللہ کا حسن ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جس نے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا اس کے اوپر محبوب کا رنگ چڑھا، اور جس کے اوپر اس کے محبوب کا رنگ چڑھا اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا۔ حضرات محترم، امت اپنے نبی کے رنگ میں رنگ جائے۔ اگر نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ کے حسن کا ذکر سن کر ہماری زندگی، امت اپنی زندگی نہ بدلے تو سمجھ لیجئے کہ ہم صرف آواز ہم نے سنی ہے، پیغام نہیں سنا۔ حسن مصطفیٰ کا پہلا سبق یہ ہے، حسن مصطفیٰ ہمیں پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ اپنی ظاہری باطنی زندگی سنوارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، صفائی پسند تھے، خوشبو پسند تھے، لباس صاف ستھرا تھا، بال داڑھی بسا کرتا، سب میں ترتیب تھی۔ تو سنت یہ نہیں کہ آدمی بکھرا ہوا ہو اور بکھرے ہوئے پراگندہ بال اور پراگندہ کپڑے لے کے پھرے، اس کو حسن نہیں کہیں گے، اس کو سنت نہیں کہیں گے، اور اسے دینداری سمجھے نہیں۔ یہ نہیں، میرا آقا، میرا نبی، میرے دل پر اور میرے آقا کی شان یہ نہیں تھی۔ وہ تو حسن میں، ظاہری حسن میں بھی باکمال تھے اور باطنی حسن میں بھی باکمال تھے۔ تو فرمایا کہ مومن نفیس ہوتا ہے، مومن اپنے آقا کی ادا کو اپنا کے اس کا تن بھی صاف ہوتا ہے، اس کا من بھی صاف ہو جاتا ہے۔ آؤ دوسرا سبق یہ ہے، اخلاق کو عبادت جتنا اہم سمجھو۔ آج لوگ نمازی ہیں مگر بد زبان، حاجی ہیں مگر سخت مزاج، داڑھی والے ہیں مگر دھوکے باز۔ حالانکہ نبی نے حسن اخلاق کو ایمان کے کمال سے جوڑا، یعنی اگر کردار خراب ہے تو عبادت کے باوجود کمی باقی ہے، ابھی تک تیرا کردار مکمل نہیں ہوا۔ آؤ تیسرا سبق یہ ہے، رحمت والے بن جاؤ، زحمت والے نہ بنو۔ آپ گھر میں رحمت والے تھے، بازار میں رحمت والے، مسجد میں رحمت تھے، دشمن کے لیے بھی رحمت تھے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ دیندار تو ہیں مگر سخت اتنے ہیں کہ لوگ دین سے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں، نبی نے لوگوں کے دل جیتے تھے، صرف دلیل سے دلیل نہیں دیے تھے۔ آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگوں کے دل جیتے تھے۔ حضرات محترم، چوتھا سبق یہ ہے، سنت سے محبت کو عملی بناؤ۔ اگر واقعی عشق ہے تو سنت اپناؤ، درود بھی ہو، سنت بھی ہو، محبت بھی ہو، ساتھ اطاعت بھی ہو، نعرہ بھی ہو، کردار بھی ہو، ورنہ صرف زبان کا عشق کافی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے محبوب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث پاک میں مسلم، بخاری، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں
المرء مع من احبا، فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر محبت کرتا۔ اگر ایک امتی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی کی ہر سنت کو اپناتا ہے، اپنے نبی کی ہر سنت کو زندگی میں اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ دن دور نہیں ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ حضرات محترم، آؤ اپنے آپ سے پوچھو، اگر محبت سچی ہے تو کیا ہمارا حلیہ، اخلاق، معاملات، عبادات کسی حد تک بھی نبی کی یاد دلاتے ہیں لوگوں کو؟ اگر نہیں تو محبت کو عمل میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک کے مقدس دن، آج اس منبر سے، اس مقدس گھر میں عہد کریں کہ ہم سنت مصطفیٰ کو اپنائیں گے، ہم حسن مصطفیٰ کو دیکھ صرف محفلوں میں نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں بھی کریں گے، اپنی زبان کو نرم بھی کریں گے، اپنے معاملات کو سچا کریں گے، اور اپنے لباس میں سنت کا وقار لیں گے، اپنے اخلاق میں رحمت پیدا کریں گے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ احمد مجتبی تاجدار مدینہ کا عاشق لگتا ہے، یہ تاجدار مدینہ کا امتی لگتا ہے۔ حضرات محترم، آج دور سے سکھ نے داڑھی رکھی ہو، مونچھیں رکھی ہو، پگڑی باندھی ہو، تو دور سے ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ سکھ آ رہا ہے۔ پینٹ شارٹ پہنی ہو تو دور سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہر کوئی کہتا ہے یہ کوئی انگریز آ رہا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے، نہ تو انگریز لگتا ہے، نہ تو سکھ لگتا ہے، نہ تو ہندو لگتا ہے، نہ تو انگریز یہودی لگتا ہے، پہچان ہی مشکل ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے اوپر پورا ایک کلام لکھا ہے کہ تو ایسا مسلم ہے کہ تجھے دیکھ کے شرمائے بھی ہنوز، کہ تو ایسا مسلمان ہو گیا ہے کہ تیری پہچان اپنی ایک پہچان ہے، تو اپنی پہچان ہی کھو بیٹھا ہے، تو فیشن کے پیچھے، کبھی تو انگریز کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی ہندوؤں کے پیچھے چل پڑا ہے، کبھی جناب عیسائیوں کے پیچھے چل پڑا ہے۔ کہا نا، تیری اپنی ایک پہچان ہے جو تیرے نبی تجھے عطا فرماتے گئے، تیرے حسن میں، تیرے اخلاق میں، تیرے چلنے میں، تیرے اٹھنے میں، تیرے بیٹھنے میں، اور تیری گفتگو کے اندر ایک ایسی پہچان تیرے نبی تجھے عطا کر کے گئے ہیں کہ تو وہ سنت اپنے نبی کی اپنے اوپر لازم کر لے، کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی۔ ہر کوئی جب تجھے چلتا پھرتا دیکھے گا تو دیکھتے ہی کہے گا یہ تاجدار مدینہ کا غلام آ رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے ظاہری باطنی حسن سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔